بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے ہر زاویہ سے کوشش کی ہے کہ ہدایت اور ہادی کیسے ہونے چاہیے۔ آج ایک مختصر آیت سے شروع کرتا ہوں، ہدایت کا موضوع، اور اس زاویے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ہادی کون ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ ہم نے سب سے پہلے جو رات کو میں نے عرض کیا تھا، پہلی رات، کہ مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ختمی مرتبت کو نہیں سمجھا۔ اگر ختمی مرتبت کو سمجھتے تو آج یہ فساد نہ ہوتا کہ رسول کے بعد رسول کا وارث کس کو ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک نے قرآن میں محمد آل محمد کا فضائل محفوظ رکھا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ عزیزان محترم، ہم نے براہ راست کوشش کی خدا تک پہنچنے کی، لیکن اللہ نے ہمیں خود منع کیا کہ براہ راست میرے تک آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یعنی اللہ نے، اسی لیے میں نے رات عرض کیا تھا، میرے محترم سامعین، جہاں سے میری تقریر شروع ہوتی ہے، رات میں نے کہاں تقریر ختم کی تھی؟ تقریر میں نے یہاں تک ختم کی تھی کہ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ کپڑے کو پوجتے ہیں، لکڑی کو پوجتے ہیں۔ میں نے رات مثال دی تھی جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کی، کہ کرتے کو نہ دیکھو، کپڑے کو نہ دیکھو، دیکھو کہ اس کی نسبت کس سے ہے، اس کی نسبت کس سے ہے۔ اور عزیزان محترم، جب جناب یوسف کے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی جناب یوسف کے بھائیوں کو، تو اب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب کو کہا، سورۃ یوسف میں ارشاد ہوا، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، خدا کو کہیں کہ ہمارے گناہ بخشیں، بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، خدا سے ہمارے گناہ بخشوا دیجئے، ہم بڑے گنہگار ہیں۔ سوال یہ پیدا تھا کہ یہ جناب یعقوب کے پاس کیوں آئے کہ ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے؟ ارے بھائی، خود مصلی پر بیٹھ جاتے، خود مصلی پر بیٹھ جاتے، اللہ اللہ کرتے تو اللہ ان کو بخشتا، لیکن نہیں، جناب یعقوب کے پاس آئے کہ آپ اللہ کو کہیں کہ ہمارے گناہ بخشیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جناب یعقوب خود اپنے بیٹوں کو کہتے کہ یہ بدعت ہے، خدا کو کہیں کہ وہ گناہ بخشے، میں کیسے بخشواؤں؟ میں خود تم جیسا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو کیسے بخشوا سکتا ہوں؟ لیکن خدا کی قسم جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بابا ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے، تو جناب یعقوب نے فوراً کہا، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، بیٹو گھبراؤ نہیں، جلدی میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشوا دوں گا، جلدی میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا۔ افسوس کی بات ہے، کن کو بخشوا رہا ہے؟ جو اتنے گنہگار تھے،
لیکن پھر بھی جناب یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا اپنے رب سے۔ ارے افسوس کی بات ہے جناب یوسف گنہگاروں کی شفا کروائیں تو وہ جائز ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ علی ہماری شفاعت کرے گا۔ لیکن ایک بات جناب یعقوب نے جو کہی وہ ہے غور طلب، کہ میں تو گناہ بخشواؤں گا، لیکن جس کا آپ نے گناہ کیا ہے اس کے پاس جاؤ۔ سارے بات کرو تو آگے چلوں۔ اور قبلہ جناب یوسف کے پاس آئے اور کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے۔ بھائی خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان کنا لخاطئین، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخش کر۔ وہاں جناب یعقوب کو کہا تھا تو خدا سے بخشوا دیجئے، یہاں خود جناب یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ مجرم آپ کے ہیں۔ بڑا نکتہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گناہ بخشیں، ہم تمہارے گنہگار ہیں، تمہارے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخش دیجئے۔ اور اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے، ہمارے گناہ بخشیں ہمارے۔ ہو سکتا تھا کہ جناب یوسف کہتے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، لیکن یہ نہیں کہا۔ جب کہا کہ ہم تمہارے مجرم ہیں، ہم تمہارے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخشیں، تو کہا قال اللہ تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ جب میں نے معاف کیے ہیں تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ اب کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر کوئی ہادی کا گنہگار ہے، کوئی معصوم کا گنہگار ہے، تو پہلے معصوم بخشے۔ اگر معصوم نہیں بخشتا تو خدا نہیں بخشے گا۔ اب جاؤ صحیح بخاری کو دیکھو کہ کون ہے معصوم کے مجرم۔ اگر معصوموں نے اس کو معاف کیا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ارے جب معصوم معاف نہیں کرتا تو ہم کیوں معاف کریں؟ سمجھ میں آئی بات یہاں تک کہ معصوم معاف کرے؟ جب تک معصوم معاف نہیں کرتا خدا معاف نہیں کرتا۔ معصوم معاف کرے، اگر معصوم معاف نہیں کرتا تو خدا معاف نہیں کرتا۔ یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے سورت انبیاء میں مسلسل آیتیں نازل کی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ اللہ نے کہا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو میں نے ہر فضیلت ان کے نام پر لکھ دی ہے، ہر فضیلت میں نے ان کے نام پر لکھ دی ہے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ میں نے ہر فضیلت، ہر نیکی ان کے نام پر لکھ دی ہے، اور جہنم سے ان کو دور رکھا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے ان کو ہر رجت سے دور رکھا، قیامت میں ہم ان کو ہر عذاب سے دور رکھیں گے۔ اور جنت کے وہ مالک ہیں جو چاہے کریں، جنت کے وہ مالک ہیں جو چاہے کریں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، اسی دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی حزن نہ ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے، کہ جب تک آپ نہیں چلیں گے قیامت نہ ہوگی۔
ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے کہ چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہوتی، چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہوتی۔ اور جب وہ میدان حشر میں آئیں گے تو ملائک ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو۔ گھبرا گئے شاید، آج دن، اور جمع کا صیغہ ہے، آج دن کے مالک تم ہو، کن تم توعدون، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا میں جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا۔ سمجھ میں نہیں قبلہ، آگے لے کے چلتا ہوں۔ آج ہم بے وقوف نہیں، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم جو ان کے پیچھے لگے ہیں ہم بے وقوف نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد زندگی پر ہے، ہم مردہ کو نہیں مانتے، ہم مردہ کو نہیں مانتے، ہم ذکر کرتے ہیں تو زندہ کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں تو زندہ کے لیے، نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ کا۔ یہی سبب ہے عزیزان محترم کو سورت نمل میں ارشاد ہوا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اللہ نے کہا جب اسرافیل پہلی سور پھونکے گا تو جن کو عقل نہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، لیکن میری مشیت نہیں مرے گی، میری مشیت باقی، میری مشیت باقی۔ پہلی سور پھونکی، جو بے عقل تھے سارے مر گئے، لیکن اللہ نے کہا میری مشیت باقی۔ سورۃ زمر میں ارشاد ہوا وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب دوسری سور اسرافیل پھونکے گا تو سارے عقل والے بھی مر جائیں گے، اسرافیل بھی مر جائے گا، لیکن مشیت باقی، مشیت باقی، مشیت باقی۔ ارے بھائی کوئی تو خدا کی مشیت ہے، کوئی تو خدا کی مشیت ہے جو نہیں مرتی، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، ماننا پڑے گا کوئی خدا کی مشیت ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ نے کسی کے لیے نہیں کہا، اگر کہا تو سورۃ دہر میں ان کو کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے اہل بیت رسول تمہاری کوئی مشیت نہیں، تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ ابھی میں سمجھا نہ سکا، چوتھی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے سورۃ الرحمن میں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا، ہاں مؤنث ہے، مؤنث کا ضمیر ہے جس کا مرجع ہے زمین۔ اللہ نے کہا زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن بچے گا کون؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بچے گا کون؟ کرم اللہ وجہ۔ بچے گا کون؟ کرم اللہ وجہ۔ بچے گا کون؟ کرم اللہ وجہ۔ اللہ کا عزت والا چہرہ بچے گا، اللہ کا عزت والا چہرہ بچے گا، کرم اللہ وجہ بچے گا،
کرم اللہ وجہ بچے گا۔ ارے میں کیوں کہوں کہ کرم اللہ وجہ کون ہے؟ کل جمعے کا دن ہے، جاؤ مسلمان خطبہ پڑھیں گے، جب اور کے نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، لیکن علی کا نام لیں گے تو بے ساخت کرم اللہ وجہ کہیں گے۔ آج پتا چلا کہ سارے مردہ ہیں، علی زندہ۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم زندہ کو ماننے والے ہیں، ہم زندہ کو ماننے والے ہیں۔ یہی عزیزان محترم صحیح مسلم کے شارح نے لکھا، صحیح مسلم کے شارح نے لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کیسے جنت میں جائیں گے؟ شیعہ تو اس وقت جنت میں جائیں جب علی جائے، کیونکہ جہاں امام وہاں مرید، جہاں امام وہاں معموم، جہاں مقتدا وہاں مقتدی۔ تو اس نے ایک عجیب جملہ لکھا شرح مسلم کے شارح نے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر علی کو جہنم میں بھیجے تو، یعنی اتنا متعصب کہ اللہ اگر علی کو جہنم میں بھیج دے تو شیعہ کیا کریں گے؟ اب نیچے لکھتا ہے، کہتا ہے میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گا۔ اب خود لکھتا ہے کہ میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ اب اس کا دلیل دیتا ہے کہ جب مومن 300 مائل دور جہنم سے آن کے کھڑا ہوگا، جب مومن 300 مائل دور جہنم سے آن کے کھڑا ہوگا تو جہنم کی آواز آئے گی، جز جز یا مومن، جز جز یا مومن، فَإِنَّ نُورَكَ اطفیٰ ناری۔ اے مومن جلدی کر گزر جاؤ، اے مومن جلدی کر گزر جاؤ، تمہارے نور نے میرے آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ اے مومن جلدی کر گزر جا، اے مومن جلدی کر گزر جا، تمہارے نور نے میرے آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ صحیح مسلم کا شارح کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، جب 300 مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم جہنم میں نہیں رہتا، ارے جہاں علی امیر المومنین آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہے پوری توجہ میری گفتگو پر؟ عزیزان محترم میں کیا کروں، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، گھبرا نہ جانا، پوری کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اسی لیے ایک باقی 2 تقاریر رہ گئی ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے کہا جس بندے کو، جس عبد کو میں چاہتا ہوں اس کو وارث بناتا ہوں، وارث میں بناتا ہوں۔ زمین میری ہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ ٹائم لگ جائے تھوڑا سا تو گھبرانا نہیں۔ اللہ نے کہا زمین میری ہے، لیکن اپنے بندوں میں سے، اپنے عبد میں سے جس کو میں چاہوں اس کو وارث بناتا ہوں۔ اب دنیا بتائے رسول سے زیادہ کوئی بڑا عبد ہے؟ پتا چلا کہ رسول تو وارث ہے زمین کا یا نہیں؟ گھبرا گئے شاید، ہے نا وارث؟ لیکن اللہ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بس میں نے زبور میں طے کر دیا ہے، میں نے زبور میں طے کر دیا ہے۔ کیا طے کر دیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ میں نے یہ طے کیا ہے کہ رسول کے بعد، ذکر کے بعد،
رسول کے بعد ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ میں نے بڑا جملہ کہا، شاید آپ کو سمجھا نہ سکا۔ پہلے رسول اور رسول کے بعد صالح بندے، صالح بندے۔ ارے یہ کون ہے صالح بندے؟ تمہاری نظر میں نہیں آتا، کہتے روزانے ہو، لیکن سمجھ میں آئے تو مانو۔ پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، اور نماز میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرا سلام ہو صالح بندوں پر، میرا سلام ہو صالح بندوں پر۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ حالت گناہ میں کسی پر سلام نہ کرو، یعنی جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہو تو اسی پر سلام نہ کہو۔ اور خدا نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ کہیں فجر کی نماز ہے، کہیں ظہرین کی نماز ہے، کہیں مغربین کی نماز ہے، یعنی 24 گھنٹہ اس کائنات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر ایک کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی جن پر سلام تم بھیجتے ہو وہ ایسے تو پاک ہیں کہ 24 گھنٹہ ان کر بتانا کہ وہ بے عیب ہیں، وہ معصوم ہیں۔ تو بتاؤ وہ کون ہے؟ معلومات جس طرح رسول بے عیب ہے، صالح بندے بھی ایسے ہونے چاہیے جس طرح رسول معصوم ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس آؤ۔